بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20ویں پارے کا آغاز سورہ نمل سے ہوتا ہے۔ 20ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی قوت تخلیق اور توحید کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کون ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہو اور آسمان سے پانی کو اتارا، جس کی وجہ سے مختلف قسم کے باغات اگتے ہیں، اور فرمایا کون ہے جس نے زمین کو قرار دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کو لگایا ہو اور اس میں نہروں کو جاری فرمایا ہو۔ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی ایسا ہے؟ اور مزید کہا کہ اللہ کے سوا کون ہے جو بے قراری کی حالت میں کی گئی دعاؤں کو سننے والا ہو اور جو تکلیف پہنچتی ہے اس کو دور فرمانے والا ہو؟ اور اللہ کے سوا کون ہے جو خشکی اور رات کی تاریکیوں میں انسانوں کی رہنمائی فرمانے والا ہو؟ اور کون ہے جو خوشخبری دینے والا ہو، ہواؤں کو بھیجنے والا ہو؟ اور کہا گیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے جو تخلیق کا آغاز کرنے والا ہو اور دوبارہ اس کو زندہ کرنے والا ہو؟ اور کون ہے جو زمین و آسمان سے رزق عطا فرمانے والا ہو؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو سناؤ اگر تم سچے ہو۔ سورہ نمل کے بعد سورہ قصص ہے۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی ولادت کا ذکر کیا ہے۔ فرعون ایک برس بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرواتا اور 1 سال ان کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ اس سال پیدا ہوئے جس سال فرعون نے بچوں کے قتل کا حکم دے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی والدہ پر وحی نازل فرمایا کہ ان کو دودھ پلائیں، جب خدشہ ہو کہ فرعون کے ہرکارے آ پہنچے ہیں تو ان کے صندوق میں لٹا کر سمندر کی لہروں کی نظر فرما دیں۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے ایسے ہی کیا۔ جب خطرہ محسوس ہوا تو ان کو جھولے میں بٹھا کر سمندر کی لہروں کی نظر فرما دیا۔ سمندر کی لہروں نے صندوق کو فرعون کے محل تک پہنچا دیا۔ فرعون کی اہلیہ بی بی آسیہ نے صندوق میں ایک خوبصورت بچے کو آتے دیکھا تو فرعون سے کہا کہ اسے قتل نہ کریں، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے اور یہ ہمارے لیے نفع بخش بھی ہو سکتا ہے۔ فرعون نے حضرت آسیہ کی فرمائش پر حضرت موسیٰ کو شہید کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور ان کو پالنے پر آمادہ و تیار ہو گیا۔ ادھر موسیٰ کی بہن بھی تعاقب کرتے کرتے فرعون کے محل تک پہنچ گئی تھیں۔ فرعون نے اعلان کر دیا کہ مجھے اس بچے کے لیے ایک دایا کی ضرورت ہے۔ بہت سی دایاؤں نے حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے دایاؤں کو حضرت موسیٰ پر حرام فرما دیا۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کی بہن آگے بڑھی اور کہنے لگیں کہ کیا میں آپ کو ایک ایسے خانوادے سے آگاہ نہ کروں جو آپ کے لیے اس بچے کی کفالت کر دے؟ فرعون نے کہا اس خاندان کو بھی آزما لینا چاہیے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ فرعون کے محل میں پہنچتی ہیں۔ حضرت موسیٰ کو اپنی گود میں لیا تو حضرت موسیٰ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت کا عجیب منظر ہے کہ دشمن موسیٰ کی والدہ کو دودھ پلانے کی اجرت دے رہا تھا۔ حضرت موسیٰ فرعون کی محل میں پرورش پاتے ہیں۔ جب جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و حکمت سے بہرور فرما دیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ شہر میں داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون کے قبیلے کا ایک آدمی بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے آدمی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی دہائی دی۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کے آدمی کی حمایت میں فرعونی کو زوردار تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ مارنے کی دیر تھی کہ وہ آدمی ضرب کلیم کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ حضرت موسیٰ کا اسے قتل کا ارادہ نہ تھا۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے پروردگار عالم سے توبہ استغفار کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی توبہ اور استغفار کو قبول کر لیا۔ اسی اثنا میں حضرت موسیٰ کو اس بات کی اطلاع ملی کہ فرعون کے ہرکارے ان کو تلاش کر رہے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کو طلب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی رہنمائی کی اور ان کو مدین کے گھاٹ پر پہنچا دیا۔ موسیٰ مدین کے گھاٹ پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ پانی نکالنے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہیں اور وہاں پر 2 لڑکیاں بھی پانی لینے آئی تھیں، لیکن رش کی وجہ سے پانی لینے سے قاصر تھیں۔ حضرت موسیٰ نے ان کے لیے پانی نکالا اور ایک طرف ہٹ کر سائے میں بیٹھ گئے۔ بھوک اور پیاس کو محسوس کیا تو پروردگار عالم سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار تو میری جھولی میں خیر کو ڈال دے۔
دعا مانگنے کی دیر تھی کہ یکایک انہی دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی انتہائی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی حضرت موسیٰ کے پاس آئی اور کہا کہ میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ جو آپ ہمارے لیے کام آئے ہیں اس کا آپ کو صلہ دیا جا سکے۔ حضرت موسیٰ مدین کے بزرگ شخص کے پاس پہنچے۔ بہت سے مفسرین کے مطابق وہ حضرت شعیب تھے۔ آپ نے ان کو اپنے حالات سے آگاہ کیا تو حضرت شعیب نے کہا کہ آپ میرے پاس رہیں، اور آپ نے حضرت موسیٰ کی شادی بھی اپنی بیٹی سے کر دی۔ حضرت موسیٰ 10 برس تک حضرت شعیب کے پاس مقیم رہے اور ان کی بکریاں بھی چراتے رہے۔ 10 برس کے بعد حضرت موسیٰ نے وطن واپسی کا ارادہ کیا۔ راستے میں سردی کا احساس ہوا۔ طور پہاڑ کے پاس سے گزرے تو دور سے آگ کو جلتا ہوا محسوس کیا۔ اپنی اہلیہ کو فرمانے لگے کہ تم ذرا ٹھہرو، میں طور پہاڑ سے آگ لے کر کے آتا ہوں اور اس سے ذرا حرارت پیدا ہو جائے گی۔ جب طور پر پہنچے تو خالق کائنات نے آواز دی، اے موسیٰ، میں اللہ عزیز و حکیم ہوں۔ اس موقع پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نواز دیا اور آپ کے عصا کو معجزاتی عصا اور آپ کے ہاتھ کو نورانی بنا دیا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے پروردگار، میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا فرما دے، اس لیے کہ وہ خطابت اور بلاغت کی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ حضرت موسیٰ فرعون کے پاس آئے تو فرعون نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے ہر طرح سے اس کو سمجھایا مگر وہ نہ مانا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی میں ڈبو کر ہلاکت کے گڑھے میں گرا دیا۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے، اور اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی ایمان کا دعویٰ کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آزمائیں گے۔ جس طرح اللہ نے پہلے لوگوں کو آزمایا تھا اور آزمائش کے بعد اس بات کو واضح کریں گے کہ ایمان کے دعوے میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان سابقہ اور افراد کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر ثابت قدم رہے۔ ان لوگوں میں اصحاب الاخدود اور قوم موسیٰ کے جادوگر سر فہرست ہیں، جنہوں نے وقت کے حاکموں کے ظلم اور استبداد کی پرواہ نہ کی اور اللہ کی توحید پر بڑی استقامت کے ساتھ کاربند رہے اور اپنے ایمان کے دعوے کو عمل سے ثابت کیا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ مشرکوں کی مثال مکڑی کی ہے جو گھر بناتی ہے لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ اسی طرح مشرک غیر اللہ کو پکارتے ہیں مگر ان کی پکار میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ بے شک ان کے نظریات مکڑی کے کمزور گھروں کی طرح ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔